شام تک ڈاکٹر جمشید نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر لڑکی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زخمیوں کو دیکھا اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کو بتا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے اس شام بھی لڑکی کو بےتابی کی حالت میں دیکھا اور وہ اٹھ کر ڈاکٹر کے گلے لگ گئی۔ لڑکی کی ماں نے آ کر کہا کہ آج وہ کھانا یہیں کھائے گا۔ ماں اتنی سی بات کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ جمشید نے لڑکی سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں رکے گا کیونکہ سب ڈاکٹر اکٹھے کھانا کھایا کرتے ہیں اور اس نے اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کھانے پر نہیں پہنچ سکے گا۔ لڑکی نے اصرار کیا لیکن ڈاکٹر جمشید نے اسے منوا لیا کہ وہ نہیں رک سکے گا۔ وہ اس خیال سے اٹھا کہ باورچی خانے میں جا کر لڑکی کی ماں سے کہہ دے کہ وہ اس کے لیے کھانے کا تردد نہ کرے۔ یہ مکان اندر سے خاصا بڑا تھا اور صحن تو کچھ زیادہ ہی وسیع تھا۔ ایک طرف کیارے تھے جن میں پودے اور چھوٹے چھوٹے درخت اگے ہوئے تھے۔ جمشید جب بھی یہاں آیا اس نے ان کیاروں کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صحن میں سے نکلا تو صحن کا بلب جل رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں جا رہا تھا۔ جمشید کی نظر کیاریوں کی طرف گئی تو اسے تازہ کھودی ہوئی مٹی کا ڈھیر نظر آیا۔ اس نے اس مٹی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ کیاروں کے ساتھ ہی مکان کی اونچی دیوار تھی۔ باورچی خانہ ان کیاروں کے قریب ہی تھا۔ جمشید باورچی خانے میں گیا اور لڑکی کی ماں سے کہا کہ وہ کھانے کے لیے نہیں رک سکے گا۔ اس نے وہی وجہ بتائی جو لڑکی کو بتائی تھی۔ وہ باورچی خانے سے نکلا تو ماں بھی اس کے ساتھ ہی نکل آئی۔ ڈاکٹر جمشید نے دیکھا کہ مٹی کے ڈھیر کے ساتھ کیارا کھدا ہوا ہے اور اس کی گہرائی کم و بیش 3 فٹ تھی اور لمبائی 6 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے لڑکی کی ماں سے ویسے ہی پوچھا کہ یہ جگہ یہاں سے کیوں کھدوائی گئی ہے؟ ماں نے بڑے شگفتہ لہجے میں بتایا کہ اس کی بیٹی کو پودوں اور پھولدار درختوں کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے اور یہاں 3 درخت لگانے ہیں اور یہ لڑکی کو خوش رکھنے کا اہتمام ہے۔ اس نے بتایا کہ دن کو 2 مزدور بلائے تھے اور یہ گڑھا کھدوایا ہے اور کل یہی مزدور درخت لے آئیں گے اور اس میں لگا کر مٹی بھر دیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ درخت ابھی چند فٹ ہی اونچے ہیں لیکن انہیں گہرائی میں لگانا ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے ادھر کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے ماں بیٹی کے ذوق کی تعریف کی اور واپس لڑکی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اس شام سوائے محبت اور پیار کی کوئی بات کرتی نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے ذہنی اذیت سے نجات دلا دی ہے۔ ایسی ہی جذباتی کیفیت ڈاکٹر پر بھی طاری ہونے لگی۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ بے فکر رہے، اس کی ماں اچانک کمرے میں نہیں آئے گی۔ لڑکی نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس کی صحت یابی کی وجہ بھی یہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ماں نے اس کے ان جذبات کو اور اس محبت کو قبول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ کسی وقت بات کرے گی اور اسے شادی کے لیے رضامند کر لے گی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ڈاکٹر سادہ آدمی تھا، اس کی اپنی فطرت میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنی جیسا مخلص سمجھتا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک مجبوری یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی نے اس کی فطرت میں ایک تشنگی پیدا کر دی تھی جو انسان کی فطرت کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ اب آپ اس منظر کو تصور میں لائیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر نے تو ذرا سی بات اور حرکت مجھے سنائی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کسی انگریزی فلم کا سین سنا رہا ہو۔ یہ منظر یوں بنا کہ لڑکی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک لمبودرا سا اسٹول تھا جس پر بڑی خوبصورت گدی سلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اسٹول گھسیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیا اور ڈاکٹر کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے اسٹول پر بٹھا دیا۔ اسٹول لڑکی کے اتنا قریب تھا کہ دونوں کی ٹانگیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ اس شام تو لڑکی نے بہت ہی زیادہ جذباتی ہو کر محبت کا اظہار کیا۔ کمرے کا دروازہ ڈاکٹر کی پیٹھ کے پیچھے تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سنایا کہ ویسے ہی اس کی نظر صوفے کے دائیں طرف کمرے میں ایک کونے میں گئی۔ وہاں قد آدم آئینے والا ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ سامنے انگیٹھی یعنی ایک بڑی خوبصورت سینری فریم میں لگی ہوئی تھی۔ یہ 2 فٹ سے زیادہ لمبی اور 1.5 فٹ چوڑی تھی۔ فریم میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ کمرے کی بتی چھت سے لٹک رہی تھی۔ آپ ذرا تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ ایسے زاویے میں رکھا تھا کہ دروازے میں سے داخل ہونے والا کوئی بھی شخص اس میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن سینری کے شیشے میں صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ دروازہ ہے اور اس کے آگے صحن ہے۔ وہ جو عکس سینری کے شیشے میں آتا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں سے ہو کر آ رہا تھا۔ سینری کے شیشے میں دروازے کا براہ راست عکس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس کا زاویہ کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے آئینہ اور شیشہ اور دروازے کے نشان بنا کر اور لکیریں ڈال کر سمجھایا کہ یہ عکس کدھر سے کدھر آتا ہے۔ لڑکی پر اس شام محبت کی کچھ زیادہ ہی دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس دوران ڈاکٹر کو جمائی آ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور جمائی لینے کے لیے منہ ذرا اوپر کیا تو اس کی نظر سینری والے شیشے میں چلی گئی۔ اسے پیٹھ پیچھے کھلا دروازہ نظر آیا لیکن دروازہ خالی نہیں تھا۔ اس نے صاف طور پر دیکھا کہ دروازے میں عبدالخالق کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ساتھ ہی لگا ایک اور ہندوستانی کھڑا تھا۔ اسے یہ بھی نظر آ گیا کہ دونوں کے ہاتھوں میں ننگے خنجر تھے
وہ عام قسم کے سیدھے خنجر نہیں تھے، بلکہ وہ انڈونیشیا کے خاص قسم کے خنجر تھے جن کے بلیڈ یعنی پھل دستے کے قریب چوڑے تھے اور آخر میں آ کر نوکیلے ہو جاتے تھے، اور اس بلیڈ کی شکل رینگتے ہوئے سانپ جیسی تھی۔ یہ خنجر کسی کے جسم میں داخل کر کے جب کھینچا جاتا تھا تو وہاں سے گوشت باہر آ جاتا تھا اور زخم ایسا ہوتا تھا جس کی مرہم پٹی بھی دشوار ہو جاتی تھی۔ یہ انڈونیشیا کا بڑا ہی خطرناک خنجر تھا۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر جمشید نے اپنے ہوش و حواس کس طرح ٹھکانے رکھے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ فوراً پیچھے دیکھتا، لیکن ڈاکٹر نے ذرا سی بھی حرکت نہ کی اور ظاہر یہ کیا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں کہ اس کی عقب میں کیا ہے۔ دماغ حاضر اور ٹھنڈا رکھنے کا نتیجہ تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو دو ہندوستانی آئے ہیں ان کے انداز سے ان کا ارادہ بے حد خطرناک ہے۔ خالق کی نیت ٹھیک ہوتی تو وہ دروازے میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہتا، لیکن وہ دبے پاؤں آیا اور پھر ہاتھ میں کھلا خنجر اس کی نیت کا اظہار کرتا تھا۔ ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا رہا، لیکن نظر سینری کے فریم کے شیشے میں رکھی۔ خالق دبے پاؤں آگے آتا رہا اور اس کا ساتھی اس کے پیچھے اور ذرا دائیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ لڑکی نے ڈاکٹر کو ایک بار پھر گردن سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ ڈاکٹر فوراً سمجھ گیا کہ اب خنجر اس کی پیٹھ میں اترے گا۔ ڈاکٹر نے آگے جھکنے میں ذرا مزاحمت کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ لڑکی کی گردن میں دائیں بائیں بڑے پیار سے رکھے اور نظریں شیشے میں رکھیں۔ خالق کا خنجر اوپر کو اٹھا۔ جو ہی خنجر نیچے آیا، ڈاکٹر نے لڑکی کو گردن سے پکڑے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور خود اپنے آپ کو اسٹول سے بائیں طرف گرا دیا۔ خنجر ڈاکٹر کی پیٹھ میں اترنے کی بجائے لڑکی کی پیٹھ میں اس مقام پر اتر گیا جو شولڈر بلیڈوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سپرنگ کی طرح اچھل کر اٹھا۔ عبدالخالق تو سن ہو کے رہ گیا ہوگا کہ اس نے خنجر ڈاکٹر کو مارا تھا، لیکن خنجر لڑکی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ عبدالخالق ابھی جھکا ہوا ہی تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے بائیں طرف سے اس کے پیٹ میں نیچے سے ایسی کک ماری کہ خالق کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا اور لڑکی کی پیٹھ میں ہی رہ گیا، اور خالق مزید جھک گیا کیونکہ پیٹ میں ایسی کک شاید گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے حیران کن پھرتی سے خنجر لڑکی کی پیٹھ سے نکال لیا۔ یہ خنجر اس نے خالق کو مارنا تھا، لیکن اس کا ساتھی جھکے ہوئے خالق کے پیچھے سے ڈاکٹر کی طرف خنجر تول کر آنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک اور کمال کر دکھایا۔ وہ جمپ لگا کر خالق کے دوسرے پہلو کی طرف ہو گیا اور پوری طاقت سے خنجر جھکے ہوئے خالق کی پیٹھ پر اتار دیا۔ خنجر نکالا اور اس کے ساتھ ہی خالق سیدھا ہو گیا۔ درد سے خالق کے دانت بجنے لگے۔ ڈاکٹر نے پوری طاقت سے عبدالخالق کو سینے پر ایسا دھکا دیا کہ اس کی پیٹھ اس کے ساتھی کے سینے سے ٹکرائی۔ پیچھے چھوٹا سا صوفہ رکھا ہوا تھا جس سے ٹھوکر لگی تو خالق کا ساتھی صوفے پر ایسے گرا جیسے بیٹھ گیا ہو، اور خالق بھی اس کی گود میں گرا۔ ڈاکٹر نے خنجر پورا بلند کر کے خالق کے ساتھی کی گردن کے قریب ہنسلی میں اتار دیا۔ اس نے خنجر اوپر سے نیچے اتار دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ خنجر کم و بیش 6 انچ جسم کے اندر چلا گیا ہوگا۔ اس سے اس کا ایک طرف کا پھپھڑا کٹ گیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے خنجر کا ایک اور وار خالق کے سینے میں کیا اور خالق خنجر کھا کر ایک طرف لڑکا تو ڈاکٹر نے خنجر اس کے ساتھی کی گردن میں شہرگ میں اتار دیا اور پیچھے کھینچا۔ اس کے ساتھی کا خنجر فرش پر گر پڑا جو ڈاکٹر نے اٹھا لیا۔ اتنے میں لڑکی کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں مہر گئیں اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جائیں گے اور پھر اس کا منہ کھل گیا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر خنجر کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی اور کہا، میرے آگے آگے چلو۔ وہ عورت تو بت بن گئی تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے جھٹکا دیا اور اسے بائیں کو موڑ دیا۔ پیچھے سے لات مار کر اسے پھر کہا، آگے آگے چلو۔ وہ چل پڑی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ جس شخص نے اس کی بیٹی کو اور ان 2 آدمیوں کو مار ڈالا ہے وہ اسے بھی مار ڈالے گا۔ ڈاکٹر جمشید کے دونوں ساتھی ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ واپس آئے تو کھانا کھائیں۔ ڈاکٹر جمشید آ تو گیا، لیکن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک خنجر تھا جس میں سے ایک خنجر خون آلود تھا، اور ڈاکٹر نے ایک عورت کو آگے لگا رکھا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو دوڑا آیا اور ذرا سی دیر میں اسپتال کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ڈاکٹر جمشید نے سارا واقعہ سب کو سنایا۔ کسی نے کہا کہ یہ عورت تو ولنیزری ہے اور یہ اس کی بیٹی بھی ہے۔ ڈاکٹر جمشید نے کہا کہ وہی ہوگی جسے میں قتل کرایا ہوں۔ اس علاقے کا جو گوریلا کمانڈر تھا فوراً اسے اطلاع دی گئی اور وہ دوڑ آیا۔ اس کے ساتھ 2-4 آدمی بھی تھے۔ جمشید ابھی انڈونیشی زبان نہیں بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر بڑی روانی سے انگریزی بولتے تھے۔ انہوں نے کمانڈر کو سارا واقعہ سنایا اور پھر سب اس کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں 3 لاشیں پڑی تھیں اور کمرے میں خون بہہ رہا تھا، بلکہ بہہ کر جم چکا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ کیا سازش تھی، وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ اسے دھمکایا گیا کہ یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے راز اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے۔ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وہ پھر بھی نہ بولی تو کمانڈر نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال دو اور زبان کاٹ دو
تاکہ یہ اسی حالت میں زندہ رہے۔ آخر اس نے خوفزدہ ہو کر راز فاش کر دیا۔ وہ انڈونیشی عیسائی تھی، یعنی انڈونیشیا ہی کی پیدائشی تھی۔ اس نے ایک ولنیزری کے ساتھ شادی کر لی تھی، جس سے یہ لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ جب جاپانیوں نے ان علاقوں پر حملہ کیا تو اس عورت کا خاوند یہاں سے بھاگ گیا تھا اور ان کے دونوں بیٹے مارے گئے تھے۔ یہ عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لیے کہیں چھپی رہی، ورنہ جاپانی اتنی خوبصورت لڑکی کو گھر میں نہ رہنے دیتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ یہ عورت کہاں اور کس طرح چھپی رہی۔ مختصر یہ کہ جاپانیوں نے انڈونیشیا والوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کی حکومت بنا دی تھی۔ میں یہ تفصیلات پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک انڈونیشی عیسائی نے اس عورت کو اپنے گھر رکھ لیا تھا، یا غالباً وہ عیسائی اس کے گھر میں آ گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ وہ کوئی بوڑھا اور امیر کبیر عیسائی تھا جس کی دولت اور زیورات کی شکل میں سونا محفوظ تھا، لیکن اس کا بہت بڑا گھر بمباری سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس عیسائی نے اس عورت کے ساتھ شادی نہ کی، لیکن اسے داشتہ بنائے رکھا۔ عورت نے اپنی بیٹی کو اس شخص سے بچائے رکھا۔ معلوم نہیں یہ جوان لڑکی اس دولت مند عیسائی سے بچی رہی تھی یا نہیں۔ ہوا یہ کہ جاپانیوں کی پسپائی اور شکست شروع ہو گئی اور یہاں امریکی اور انگریز فوجیں پہنچ گئیں۔ اس عورت نے اس عیسائی کو زہر دے کر مار ڈالا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ اس کی ساری دولت اس عورت کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہو گیا تو یہ اس کی مخبر بن گئی اور اس نے کچھ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گرفتار بھی کروایا اور مروایا بھی۔ میں اس عورت کی ہسٹری سنا کر اپنا اور آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انڈونیشی مسلمانوں کی جنگ آزادی کو ناکام بنانے کے لیے امریکیوں، انگریزوں، ولنیزریوں اور ہندوؤں نے کیسا متحدہ محاذ بنایا تھا اور کس طرح سازشیں تیار کی تھیں۔ یہ واقعہ اسی سازش کی ایک کڑی تھی۔ یہ عورت کچھ عرصے سے تخریب کاری اور سبوتاژ کی کارروائیوں میں باقاعدہ شرکت کرنے لگی اور جہاں ضرورت پڑتی اپنی بیٹی کو بھی استعمال کر لیتی۔ اسے باقاعدہ اجرت ملتی تھی اور اس نے اس عیسائی کی دولت بھی ہتھیالی تھی۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے اتنا ہی سنایا تھا کہ اس عورت نے اپنی بیان میں اپنی کچھ تخریبی کارروائیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہ کارروائیاں نہیں سنائی۔ عورت نے اپنے بیان میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اسے سابقہ INA کے آدمی دیے گئے تھے اور صلیبیوں کی ملٹری انٹیلیجنس نے یہ سکیم بنائی تھی کہ انڈونیشی مسلمان لیڈروں کو قتل کرایا جائے اور گوریلا کمانڈروں کو بھی ختم کیا جائے، اور اہم شخصیات کی ہٹ لسٹ میں وہ ڈاکٹر بھی شامل کیے گئے تھے جو زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ یہ دونوں آدمی جنہیں ڈاکٹر جمشید نے قتل کیا تھا INA میں تھے، اور جب INA بکھر گئی تو یہ انڈونیشیا میں آ گئے اور بعد میں ان کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہو گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہی تھے۔ عبدالخالق کا صحیح نام یہی تھا۔ یوں نہیں ہوا جیسا کہ میں پہلے ایک واقعہ سنا چکا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے انڈونیشی گوریلوں میں شامل ہو گئے تھے۔ عبدالخالق اور اس کے ساتھی نے ڈاکٹر جمشید کو کہیں دیکھ لیا تھا اور اس عورت کو بتایا تھا کہ ایک شکار پھانسا جا سکتا ہے۔ یہ عورت بہت ہی چالاک اور عقلمند تھی اور اس کی بیٹی بھی اسی جیسی ہو گئی تھی۔ ان چاروں نے ڈاکٹر جمشید کو ختم کرنے کی اسکیم بنائی اور اس پر عمل کیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ کسی آدمی کو گھر بلا کر قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، پھر انہوں نے پہلے روز ہی اس ڈاکٹر کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ عورت نے بتایا کہ عبدالخالق کا ساتھی کسی اور کام سے سورا کارتا سے باہر چلا گیا تھا اور یہ کام اس کے آنے پر ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان 2 دنوں میں یہ فائدہ ملا کہ لڑکی نے ڈاکٹر جمشید کو اپنے حسن و جوانی کے طلیسم میں گرفتار کر لیا تھا۔ تاخیر کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لاش گھر میں ہی غائب کرنی تھی۔ عبدالخالق کا ساتھی آ گیا تو انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ وہ بڑی آسانی سے ڈاکٹر جمشید کو قتل کر لیں گے، ایک کیارا کھود کر اس کی قبر تیار کر لی تھی۔ اتفاق سے یہ قبر ڈاکٹر جمشید نے دیکھی تھی اور اس عورت سے پوچھا تھا کہ یہ گڑھا کیوں کھودا گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ اس میں درخت لگانے ہیں۔ ڈاکٹر جمشید کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی قبر دیکھ رہا ہے، اسے اس گڑھی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا تھا۔ عورت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پہلا آدمی ہے جو ان کے جال سے زندہ نکل گیا ہے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس ڈاکٹر نے کس طرح ان دونوں کو قتل کر دیا تھا اور اسے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بیٹی کی پیٹھ میں خنجر کس طرح لگا۔ ڈاکٹر جمشید نے اسے بتایا کہ وہ عبدالخالق کا خنجر تھا جو اسی کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کی پیٹھ میں اتر گیا۔ اس عورت کو معاف نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی کسی قیمت پر معاف کرنا تھا۔ اس سے یہ بیان اسی گھر میں لیا گیا تھا جس گھر میں اس کی بیٹی اور اس کے گینگ کے 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ گوریلا کمانڈر اٹھا اور اس عورت کو اپنے ساتھ لاشوں والے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر جمشید نے مجھے سنایا کہ اس کمرے سے ریوالور کی 3 گولیاں چلنے کے دھماکے سنائی دیے اور فوراً بعد گوریلا کمانڈر واپس اس کمرے میں آ گیا جہاں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت کو اس کے گینگ کے پاس پہنچا آیا تھا۔
رات کو یہ چاروں لاشیں اٹھوا کر قریبی ندی میں پھینک دی گئیں اور یہ مکان انڈونیشی گوریلوں کے ہیڈ کوارٹر نے بلکہ انڈونیشی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس مکان سے اچھی خاصی رقم نکلی اور زیورات بھی نکلے۔ غور فرمائیے صاحب، ڈاکٹر جمشید نے یہ واقعہ سنا کر کہا، یہ صحیح ہے کہ میں صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اپنے شوق سے کچھ ملٹری ٹریننگ بھی لی تھی، لیکن جس طرح میں نے لڑکی کو اس کے اپنے ہی ساتھی سے مروایا اور پھر جس طرح ان دو ہٹے کٹے آدمیوں کو جن کے پاس خنجر تھی انہی کے خنجر سے مارا، اسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ کہتا ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے اور سینری کے شیشے نے جس طرح میری مدد کی اور پھر جس طرح میرا دماغ ٹھکانے رہا، یہ اللہ کی خاص مدد تھی، اور یہ ہے اصل ایمان کہ ایمان پختہ ہو اور انسان اللہ کی راہ پر چلا جا رہا ہو تو وہ درندوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور غالباً درندے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ جب عبدالخالق نے خنجر اوپر کر کے مجھے مارنا چاہا تھا، اس وقت سے اس وقت تک جب میں نے عبدالخالق کو اس کے ساتھی پر مار ڈالا تھا، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ کیا میں اتنا تیز ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ تھا جس نے مجھے محفوظ رکھا اور اسلام کے دشمنوں کو میرے ہاتھوں انہی کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر جمشید نے کہا تھا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے یا کسی مشکل کے وقت کسی وظیفے کا ورد جاری رکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے جب سینری کے شیشے میں 2 آدمیوں کو ہاتھوں میں خنجر لیے دیکھا اور ان کی نیت اور ارادے کو سمجھ گیا تو کیا اس نے کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی تھی؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا۔ آپ نے بڑے کام کی بات پوچھی ہے، میرا جواب اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ جب مجھے ان لوگوں کے ارادے کا علم ہو گیا، میرے سوچے بغیر ہی میری زبان پر یہ کلمہ آ گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اس کے معنی ہیں ہمیں اللہ کی مدد کافی ہے اور وہی سب سے بڑھ چڑھ کر کارساز ہے، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اس وظیفے کا ورد شروع کر دیا اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی اسی کلام کی برکت تھی کہ میں دشمنوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے یہ وظیفہ زبانی یاد کر لیا اور آج تک جہاں کہیں مشکل پیش آئی میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میں اس روز عاشق علی کو نہ دیکھ سکا۔ ڈاکٹر جمشید انور نے اگلے روز آنے کے لیے کہا، صرف آمنہ کو کمرے میں جانے بلکہ رہنے کی اجازت تھی۔ میں ڈاکٹر جمشید کی اتنی لمبی اور سنسنی خیز کہانی سن کر واپس چلا آیا۔ میں اگلے روز دوپہر کے بعد جا سکا۔ آمنہ باہر آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں سمجھ گیا کہ عاشق بہتر ہو گیا ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ عاشق جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بایاں ہاتھ آگے کیا کیونکہ اس کا دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ ایسی نہیں جو میں آپ کو سناؤں۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ باتوں کے دوران ایک بار اس کے آنسو نکل آئے۔ میں یہ سمجھا اسے گھر یاد آ رہا ہے۔ آمنہ نے اس کے آنسو دیکھ لی اور وہ پریشان ہو گئی۔ عاشق کے تکیے کے پاس رومال پڑا تھا۔ آمنہ نے رومال سے اس کے آنسو پہنچ ڈالے اور اشاروں سے پوچھنے لگی کہ وہ کیوں روتا ہے۔ عاشق علی نے ذرا سا مسکرا کر اور سر ہلا کر اسے بتانے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ عاشق علی یہ سوچ کر غمگین ہو گیا تھا کہ اگر بازو اور ٹانگ سے معذور ہوگا تو اس کا عزم ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جو مقصد اور جو جذبہ لے کر آیا تھا وہ دھرا رہ جائے گا اور محتاجی کی زندگی کی سوچ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ میں اسے جھوٹی تسلیاں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ڈاکٹر جمشید انور کا بتایا ہوا وظیفہ یاد کرا دیا اور کہا کہ وہ اس کا ورد کرتا رہے۔ کچھ دیر آمنہ کی وارفتگی کی باتیں ہوئیں اور میں نے اس کے ساتھ ڈاکٹر جمشید انور کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے اس ڈاکٹر کی بہت ہی زیادہ تعریف کی اور ساتھ یہ خبر بھی سنائی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر جمشید عاشق علی سے مل کر گیا تھا اور اسے تسلی دے کر گیا تھا کہ وہ ایسا معذور نہیں ہوگا کہ کسی کا محتاج ہو جائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کے بجائے آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں۔ میں اب تک یہ کہتا آیا ہوں کہ انڈونیشی مسلمان بڑی زبردست جذبے سے لڑ رہے تھے اور بے دریغ خون اور جان کے نذرانے دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انڈونیشی مسلمان کا یہی جذبہ تھا۔ تاریخ اسلام کے 2 پہلو ہیں۔ غالب پہلو تو شجاعت اور جذبہ ایثار کا ہے، لیکن غداری کا پہلو بھی ہر دور میں موجود رہا ہے۔ ایسے غدار انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں بھی موجود تھے اور کچھ ایسے تھے جو غدار تو نہیں تھے لیکن ان حالات میں بھی وہ اپنے ذاتی جذبات کے پابند تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔